پتنگ کی ڈور سے اموات کیسے ہوتی ہیں؟ پتنگ بازی میں استعمال ہونے والی ڈور کئی اقسام کی ہوتی ہیں۔ پتنگ اڑانے کے شوقین افراد پتنگ کٹنے سے بچانے کے لیے ڈور کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اس پر ایک خاص قسم کا مانجھا استعمال کرتے ہیں جو کانچ کے پاؤڈر سے بنایا جاتا ہے۔ یہ مانجھا اگر زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو وہ پتنگ کی ڈور کو ایک تیز دھار آلے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب کوئی پتنگ کٹتی ہے تو اس کے ساتھ جڑی کئی گز لمبی کانچ والی ڈور پتنگ کے وزن کے ساتھ تیزی سے فاصلے طے کرتی ہوئی بے لگام نکل جاتی ہے۔ موٹر سائیکل سوار افراد کو خاص طور پر اس بے لگام کانچ کی ڈور کی زد میں آنے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، کیونکہ ان کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے اور باریک ڈور کو دور سے دیکھنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ وہ ڈور کی لپیٹ میں آتے ہیں جو ان کے گلے کے گرد لپٹ جاتی ہے اور جب ایک طرف کھینچتی ہے تو تیز دھار آلے کا کام کرتے ہوئے ان کو زخمی کر دیتی ہے۔ پولیس کے مطابق زیادہ تر حادثات میں یہی کانچ کی ڈور نظر آتی ہے۔ گلا کٹ جانے کی وجہ سے یا زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ کانچ کی اس ڈور کے علاوہ بہت سے افراد اس ڈور کے آگے کچھ فٹ لمبی نائلون کی تار یا پھر دھاتی تاریں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ دھاتی تاریں جب بجلی کی تاروں سے ٹکراتی ہیں تو پتنگ لوٹنے والے کئی افراد کرنٹ لگنے سے مر جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ پولیس کے مطابق ان میں زیادہ تر بچے شامل ہوتے ہیں جو کٹی ہوئی پتنگ لوٹنے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ تمام سوشل میڈیا صارفین جانتے ہیں، ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد کے ایک نوجوان کا گلا کس دردناک طریقے سے کٹ گیا۔ ناظرین کرام، گلا کٹ گیا ایک ڈور سے، ایسے واقعات ہم کتنے سنتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پر دھاتی تاروں کے ذریعے پتنگ اڑانے کے شغل میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ قاتل ڈوریں کتنے لوگوں کی زندگی کا چراغ گل کر دیتی ہیں اور کیا گزرتی ہیں ان کے ماں باپ پر، جن کا لخت جگر، جن کا بیٹا ان کے سامنے دم توڑتا ہے۔ اس خونی کھیل سے مارا جاتا ہے۔ اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتی اور ہمارا قانون بھی اس خونی کھیل کی اجازت نہیں دیتا۔